السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اس لیکچر میں میں آپ کو آپ کی بک انسانی اور بشری جغرافیہ کا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کروں گی. ٹھیک ہے، ماحول اور انسان، انوائرمنٹ اینڈ مین. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز آپ پڑھیں گے ماحول کیا ہوتا ہے. ماحول سے مراد ہر وہ چیز جو کہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اس کا ماحول کہلاتی ہے. دنیا کے جس کسی حصے میں انسان رہائش پذیر ہے، اسے جن حالات میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے قدرت نے مواقع مہیا کیے ہیں وہ اس کا طبعی ماحول یا قدرتی ماحول کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان اور ماحول کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، انوائرمنٹ اینڈ مین ریلیشن شپ آپ پڑھیں گے اس میں. ٹھیک ہے، انسان کی جو ٹوٹلی زندگی ہے وہ اس کے ماحول کے ساتھ بالکل اس کا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ جیسے کہ یہ اس میں اس کی بہت تفصیل سے ایک ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، یعنی کہ ویبسٹر کی لغت کے مطابق جو ہے ماحول سے مراد ایسے تمام حالات جو کہ کسی شخص کی انفرادی یا قوم کی اجتماعی، سماجی اور ثقافتی حالات میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. ان میں ان کے رسم و رواج، قانون، زبان، مذہب، نسل، معاشی اور سیاسی تنظیموں کا عمل دخل بھی شامل ہے. ماحول کہلاتے. ٹھیک ہے، ماحول اور انسان کا رشتہ زمانہ قدیم سے قائم ہے. اگرچہ یہ مختلف چیزیں ضرور ہیں تاہم ان کا آپس میں جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے. ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں جو ایک اہم فرق یہ ہے کہ انسان ماحول سے ہے مگر ماحول قدرت سے ہے. بالکل، تو یہ جو ہے یہ ماحول کو آپ نے تفصیل سے اس میں بتانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں جو آگے اس کے دو اہم نظریے آپ نے اس میں پڑھیں گے اس چیپٹر میں. ٹھیک ہے، اور اس میں سے آپ کو کویشچن بھی آتا ہے. تو پہلا نظریہ جو ہے وہ نظریہ ماحولیاتی تانیت. ٹھیک ہے، نظریہ ماحولیاتی تانیت یا انوائرمنٹل ڈٹرمنزم اس کو انگلش میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے انوائرمنٹلزم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نظریے کے مطابق کیا ہے، آپ دیکھیں گے قدرتی ماحول کے انسانی زندگی پر اثرات. کہ یعنی کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اس نظریے کے مطابق اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ انسان کی زندگی ٹوٹلی اس کے ماحول کے تابع. ٹھیک ہے نا، ٹوٹلی یعنی کہ اس کا جو ماحول ہے وہ قدرت کے تابع. ٹھیک ہے، انسانی زندگی عموماً اسی ماحول کے ساتھ قبول کرتی ہے جہاں وہ رہائش پذیر ہوتا ہے اور زندگی گزارنی پڑتی ہے. یعنی کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹلی اس کا لباس، اس کی خوراک، اس کا طرز زندگی، ٹھیک ہے، پھر اس کی جو رہائش ہے، جو تین چیزیں جو بیسک ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی زندگی کے لیے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ اس کے ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی لیونگ. اب آپ اس میں دیکھیں گے خوراک اور طرز زندگی کو ہی اگر ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، کہ دنیا کے ہر حصے میں انسان کی تین بنیادی ضروریات خوراک، لباس اور رہائش شمار ہوتی ہے. یہ تمام بنیادی ضروریات انسان اپنے قدرتی ماحول سے حاصل کرتا ہے جہاں کہ وہ رہائش پذیر ہے. مثلاً جیسے اب اس میں پوائنٹس میں آپ دیکھیں یہ مختلف علاقوں کے میں دنیا میں مختلف علاقوں کے بارے میں ہی بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایگزامپلس دی ہوئی ہیں کہ خوراک جو ہے وہ استوائی علاقوں میں رہنے والے لوگ آج بھی اپنی خوراک کی ضروریات جنگلوں میں درختوں کے پھلوں اور جانوروں اور مچھلیوں وغیرہ کا شکار کر کے پوری کرتے ہیں. منطقہ باردہ اور ٹنڈرا کے برفانی علاقوں میں اسکیموں اور لیپ جو ہے وہ لیپ قبائل کے لوگ کچا گوشت کھا کر گزر اوقات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح شمالی جاپان کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہاں، چونکہ وہاں پہ ظاہر مچھلیاں بہت زیادہ فشنگ ہے پائی جاتی ہیں، فشنگ، ٹھیک ہے نا، وہاں کا اہم پیشہ ہے، وہ اپنی خوراک میں بھی اس کو شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بیسک ان کی ڈائٹ بھی یہی ہے. پھر پاکستان اور شمالی بھارت میں گندم زیادہ پیدا ہونے کے باعث یہاں کے لوگ گندم کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، زیادہ تر روٹی جو ہے وہ گندم کی ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح یورپ کے بہت سے لوگ آلو اور چقندر کھا کے گزر اوقات کر لیتے ہیں. یعنی کہ جن علاقوں میں جو سبزیاں یا فروٹ، ٹھیک ہے، جو پائی جاتی ہیں وہی ان کے خوراک کا اہم جز ہوتی ہیں. پھر اسی طرح آگے آپ اس کی ایگزامپل ساری پڑھیں، تیار دیکھ کریں. پھر لباس کو ہی دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا، کہ جن علاقوں میں جیسے زیادہ سردی ہوگی تو وہاں کے لوگوں کا لباس بھی اس طرح سے بہت زیادہ جو ہے وہ گرم ہوگا، موٹا ہوگا. ٹھیک ہے، اور زیادہ تر انہوں نے اپنی طرح اچھی طرح مطلب ان کا جو ہے وہ نیشنل ڈریس بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. پھر جن علاقوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ ہلکا پتلے تر جو ہے وہ کپڑا، وہ لباس پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کلائمیٹ جو ہے اب کیسے اثر انداز ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ، آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا، خوراک دیکھ لی آپ، اس میں لباس دیکھیں، پھر رہائش بھی، پھر ٹھیک ہے نا، جو کہ تیسرا اہم بنیادی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی رہائش انسان کی. ہر علاقے کے لوگ اپنی طبعی ماحول کے مطابق اپنے گھر یا مکانات تعمیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سرد علاقے یا پہاڑی علاقوں کے لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں جو ہے ڈھلوان رکھتے ہیں، یعنی کہ سلوپ رکھتے ہیں جہاں پہ زیادہ برف باری ہو. ٹھیک ہے، یہاں پاکستان میں ہی جیسے دیکھ لیں.
ٹھیک ہے. وہاں پہ جو برف باری کی وجہ سے وہ ڈھلان ہوتی ہے تاکہ وہ برف جو ہے وہ ایزیلی جو ہے خود ہی جو ہے وہ سلپ کر کے نیچے چلے جائے میلٹ ہو کے, ٹھیک ہے نا, انہیں زیادہ پرابلم نہ ہو. پھر اسی طرح ٹنڈرا کے علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مقامات برف سے تعمیر کرتے ہیں, جہاں پہ جن کو ایگلوز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. استوائی علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنی جھونپڑیاں درختوں کی شاخوں اور پتوں وغیرہ سے بناتے ہیں, ٹھیک ہے, جو چیزیں نہیں کہ ان کو اویلیبل ہے اپنے کلائمیٹ سے, تو وہ وہی چیز جو ہے وہ اپنی رہائش میں یوز کرتے ہیں. پھر جہاں پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں ان علاقوں میں جو ہے وہ زیادہ تر اسٹرکچر جو ہے ووڈن یوز ہوتا ہے یا اسٹیل کا یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ووڈن اسٹرکچر جو ہے وہ زیادہ تباہی بھی ہو جائے تو وہ زیادہ اس کا نقصان نہیں ہوتا. پھر مشاغل اور پیشے دیکھیں, اس ہیڈنگ میں دیکھیں کہ دنیا میں جو جتنے بھی مطلب لوگ ہیں وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف مشاغل اور پیشے اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ زراعت کا پیشہ ہی ہے اگر, ٹھیک ہے نا. زراعت کا پیشہ جو ہے قدرت نے میدانی علاقوں کو زرخیز اور ہموار بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. زیادہ تر جو پلین ایریاز ہیں وہاں پہ زیادہ تر 80% لوگ جو ہیں دنیا کے وہ ان کا پیشہ جو ہے وہ زراعت ہے, ٹھیک ہے. اور زیادہ تر دنیا کی آبادی اگر آپ پڑھیں گے تو گنجان آباد علاقے بھی وہی ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ جو ہے وہ زراعت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. پھر ماہی گیری, ٹھیک ہے, جن علاقوں میں جو ہے وہاں مطلب فشنگ, ٹھیک ہے, مچھلیاں بہت پائی جاتی ہیں جی, ٹھیک ہے, سمندروں میں, وہیں پہ زیادہ تر ماہی گیری کے پیشے سے لوگ منسلک ہیں. پھر اس کے علاوہ امریکہ کے شمال مشرقی اور شمال مغربی ساحلی علاقے, برطانیہ, سویڈن, چین, جاپان, ناروے وغیرہ کے ساحلوں کے نزدیک لاکھوں افراد جو ہے وہ ماہی گیری کے پیشے سے منسلک ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کانکنی دیکھیں, جہاں پہ زیادہ اہم معدنیات پائی جاتی ہیں وہاں کے لوگوں کا پیشہ بھی کانکنی ہوگا, ٹھیک ہے. پھر غلہ بانی, لکڑی کاٹنا, ٹھیک ہے نا, صنعتیں. یورپ جو ہے آپ نے پڑھا کیونکہ صنعتی انقلاب بھی وہیں سے سٹارٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, پہیہ وہیں پہ ایجاد ہوا, تو سب سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہیں پہ آیا تھا وہاں سے. پھر اس لیے صنعتیں سب سے زیادہ جو ہے وہیں پہ قائم ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بڑے بڑے صنعتی شہر ہیں. پھر اس کے علاوہ معاشی ترقی میں جو ہے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے جو وہ ان سب چیزوں کو یوز کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, اپنے سارے جتنے بھی ان کے اپنے ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے جب کہتے ہیں اپنی جدوجہد کر کے ترقی کرتا تو ہے, لیکن بیسیکلی اس نظریے میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ قدرت کے ہاتھوں مجبور ہے, یعنی کہ اس کو اپنے ماحول کو یعنی کہ امپروو کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے جو ہے اس کو قدرت کا سہارا لینا پڑتا ہے. یعنی کہ جیسا کلائمیٹ ہوگا, جیسی انوائرمنٹ ہوگی, وہ اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا, اس نظریے میں. پھر اعداد اور اطوار جو آپ پڑھیں گے وہ بھی اسٹریٹلی جو آپ دیکھیں گے, ٹھیک ہے, جن علاقوں میں لوگ زیادہ تر جیسے سفید نسل کے لوگ ہیں وہ ہر لحاظ سے آگے ہیں, ٹھیک ہے نا, سائنس ٹیکنالوجی میں, ٹھیک ہے, وہ آگے ہیں. اور جو زرد نسل کے لوگ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, وہ ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی ساتھ ساتھ ترقی کرنے کی, ان کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور لیکن ابھی تک جو ہیں وہ کالی نسل کے لوگ وہ ابھی بھی پسماندہ ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح آپ اس پوری نظریے کو بہت اچھی طرح تیار کریں, ٹھیک ہے نا. مین اینڈ انوائرمنٹ ریلیشن شپ کا سب سے اہم نظریہ جو ہے یہ انوائرمنٹلزم ہے. اس کو انوائرمنٹل ڈٹرمنزم بھی کہتے ہیں اور نظریہ ماحولیاتی تانیت بھی کہتے ہیں, اور بالکل اس میں سے کویسچن بھی آتا ہے آپ کے پیپر میں, ٹھیک ہے نا. دوسرا اہم نظریہ پاسبلزم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو پڑھاؤں گی. اللہ حافظ.